بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. ہمارا یہ چوتھا اور آخری سیگمنٹ، اور اس میں اہم ایشوز جو ہمارے نیشنل ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کرنا ایک عام آدمی کے نقطۂ نظر سے بہت ضروری ہے، اس پر ہم بات کریں گے. سفیان بھائی، ہمارے ملک میں مسائل میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی. اور کچھ دن پہلے بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ لگتا یوں ہے کہ وسائل کم ہیں مسائل زیادہ ہیں، لیکن جب ہم نے یہ الگ وطن حاصل کیا تب ہمارے پاس وسائل زیادہ تھے، مسائل کم تھے، اور مزید کم کرنے کی ہماری خواہش تھی، تبھی ملک نے ترقی بھی کرنی تھی. آج متحدہ قومی موومنٹ جب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو پروٹیسٹ کرتی ہے، حکومت سے کہتی ہے کہ آپ اس میں کمی کریں. بجلی کا مسئلہ، گیس کا مسئلہ، بجلی کی لوڈ شیڈنگ، 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے پورے ملک میں. کراچی کی بات کریں 14 گھنٹے وہاں پر ہے. گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے پنجاب میں، ہر ہفتے لائنز لگی ہوتی ہیں سی این جی اسٹیشن پہ. اور یہ تو چلیں وہ گاڑی کے استعمال کے لیے سی این جی ہے، جو گھریلو صارفین ہیں وہ بھی سردیوں میں بہت متاثر ہوتے ہیں. اس پر اب تک ایم کیو ایم کا اتنا واضح موقف سامنے نہیں آیا، یا ایم کیو ایم کی طرف سے حکومت کو کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی گئی کہ یہ بجلی کا گیس کا مسئلہ حل کریں. بہت ہو گیا، پچھلی حکومت میں بھی تھا، اس میں بھی تھا، کب تک چلے گا؟ دیکھیے، جہاں آپ نے ابھی بات کر رہے تھے علی میں، تو یہ پہلے جو ہے وسائل تھا، اب یہ مسائلستان کی طرح سے یہ مسئلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہر چیز کا پراپر حل موجود ہے، ہمارے پاس وہ لوگ بھی موجود ہیں جو ان چیزوں کے سلوشن پیش کرتے ہیں، اور اگر ان کو امپلیمنٹ کیا جائے تو ہم ان سب مسائل پہ قابو پا سکتے ہیں. پانی کا مسئلہ ہم حل کر سکتے ہیں، بجلی کا مسئلہ ہم حل کر سکتے ہیں. ہم ایک بڑا ڈیم نہیں بنا سکتے تو ہم ڈیفرنٹ چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا سکتے ہیں. اگر چائنا ایک سال کے اندر 4000 ڈیم بنا سکتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہم ایک سال کے اندر 4 ڈیم نہیں بنا پا رہے؟ ہم 3 سال میں نہیں بنا پائے، 2008 سے لے کے اب تک. بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں. تو پانی کا اور بجلی کا مسئلہ اس طرح سے حل ہو سکتا ہے. اور جہاں سے آپ گیس کی بات کر رہے ہیں، ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں کو واقعی پنجاب میں خاص طور پہ اپر علاقے میں یہ گیس کی سچویشن موجود ہے. ہمارے پاس آلٹرنیٹ انرجی کے بہت سارے ذرائع موجود ہیں، ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں. ہم سولر انرجی کو کنورٹ کر سکتے ہیں الیکٹرک سٹی میں بھی، اور اس کے ہیٹ انرجی کے اندر بھی. دنیا میں یہ ہو رہا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہر چیز کا امپلیمنٹیشن چاہیے، اور سنسیئرلی امپلیمنٹیشن چاہیے. بدقسمتی سے ہمارے پاس آلٹرنیٹیو انرجی ڈیولپمنٹ بورڈ بھی ہے، لیکن لگتا ہے کہ وہ صرف کچھ فنڈز ان کو دے دیے جاتے ہیں، اس کا فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا. ہم آلٹرنیٹیو انرجی پر اتنا زیادہ کام نہیں کر رہے. دیکھیں یہ علی، آپ بھائی کوئی بھی مسئلہ ہو، جب میں کہتا ہوں اکثر کہ جعلی ڈگری تو اس ملک کا مسئلہ ہے، لیکن جعلی لیڈرشپ اس سے بڑا مسئلہ ہے. جو ڈیٹیلڈ ہیں انہیں ان مسائل سے آگاہی نہیں ہے، انہیں ان مسائل کا سامنا نہیں ہے، نہ ان کے آنے والی نسلوں. لیکن فیصل بھائی، جعلی ڈگری ہیں، جعلی سیاستدانوں کا جو جعلی ڈگریوں کی بنیاد پر آ کے ایوانوں میں بیٹھ جاتے ہیں. نہیں، اصلی ڈگری والے بھی جعلی سیاستدان ہوتے ہیں، اصلی بھی ہوتے ہیں، لیکن اس میں یہ کہ انہی کا فائدہ ہو رہا ہے، بادشاہت تو انہی کی ہے. ایگزیکٹلی نا. لوگ یہی اب کہہ رہے ہیں، ایچ ای سی کو تحلیل کر دیا. ایچ ای سی کون ہے جس نے ڈگری کی تصدیق کرنی ہے کہ اصلی ہے یا جعلی ہے؟ تو لوگوں کے ذہن میں تو اب وہ دن بدن اعتماد کم سے کم تر ہوتا چلا جا رہا ہے کہ حکمرانوں نے اسی کو نشانہ بنایا، اسی کو ٹارگٹ کیا جو ڈگریوں کی تصدیق کر رہا تھا. بیسیکلی دیکھیں، وہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہی ہو رہا ہے، یہ ہوا ہے کہ جو بہت افسوسناک ہے. اور یہ پانی کا مسئلہ ہو، بجلی کا مسئلہ ہو، انرجی کا مسئلہ ہو، معاشی مسائل ہیں، خوراک کا مسئلہ ہے، آپ جب تک وہ لیڈرشپ نہیں ہوگی کہ جو گراس روٹ کی ہو، جس نے اس مسئلے کا سامنا بھی کرنا ہے. یہ ہیں، میں ہوں اور دیگر ہمارے لوگ ہیں. ہمارے اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم نے بھی انہی گلیوں اور محلوں میں رہنا ہے. ہم کوئی آرٹیفیشل لیڈرشپ نہیں ہے کہ ایک جگہ سے آ گئے اور الیکشن لڑا اور چلے گئے. تو اٹ مینس کہ جو لوگ ریلیٹ کر پائیں مسائل کو سے اپنے آپ کو، ان کی ضرورت ہے اس ملک میں. اور بجلی کا تو اسی کو درد ہوتا ہے جس کے گھر میں جو ہے جب لائٹ جاتی ہے، ورنہ جنریٹر والا جو ہے اس کو تو کوئی ایشو نہیں ہے. اسی طریقے سے پیٹرول کا ہمیں تو اندازہ ہو رہا ہوتا ہے جب پرائز بڑھ رہی ہوتی ہے، لیکن جس کو اندازہ ہی نہیں ہے پیٹرول کی پرائز بڑھے کتنی بھی ہو جائے، دے ڈونٹ کیئر، تو وہ پھر مسئلہ حل نہیں ہوتا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مسائل، اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں بظاہر، ٹھیک ہے، اور انہیں علم نہیں ہے کہ یہ حل موجود ہیں، لیکن خدا کا واسطہ کوئی کرپشن سے آگے بڑھ کے بھی تو سوچیں. ہم پروجیکٹس وہ کنسیو کرتے ہیں اس ملک میں جہاں پہلے کمیشن آ جائے ایڈوانس میں، ٹھیک ہے، اور میں بڑے بڑے پروجیکٹس آپ کو گنوا سکتا ہوں. میں کوئی
ابھی پولیٹیکل مڈسلنگنگ میں نہیں جانا چاہ رہا، لیکن سب کو علم ہے کہ اس بنیاد کے اوپر ایون ٹیکسوں کا نفاذ اس بنیاد پہ ہونا یا نہ ہونا، اس کی بنیاد یہ بالکل صحیح ہے. ہمارے نصاب میں بھی کرپشن ہے، وہ اس طرح سے کہ مختلف پبلشرز کو کہا جاتا ہے کہ جو پیسے زیادہ دے دے گا اور جو وہ چھاپ دے گا وہی پڑھایا جائے گا اور وہی اپروو ہو جائے گا. تو کرپشن تو نصاب میں بھی. افتخار بھائی، آپ کے پاس یہاں پر ایم کیو ایم پنجاب آفس میں جب بھی آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، کوئی بھی جس طرح اداروں میں ہوتا ہے یا بینکس میں ہوتا ہے، کہتے ہیں جی یہ واک تھرو کسٹمر ہے یا واک ان کلائنٹ ہے، تو آپ کے پاس جو اس طرح سے لوگ آتے ہیں جن کو جب پتہ چلتا ہے یہ ایم کیو ایم کا آفس ہے، تو آ کے کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ آپ ہمیں اس کا حل دے سکتے ہیں؟ وہ ایسا کون سا مطالبہ ہے جو سب سے زیادہ سننے کو ملتا ہے؟ دیکھیے، سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت ہے وہ تو معاشی ہے لوگوں کو، اور پھر اس وقت جو انرجی کا ہے وہی ہے. ایک بجلی گیس اور دوسرا روزگار کا مسئلہ. اسی پہ لوگوں کو زیادہ مسائل ہیں، اسی کے گرد گھومتے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ کی کریڈیبلٹی ہی میری نظر میں، جو میں نے بھی لوگوں سے بات کی، مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑا سوالیہ نشان اس پر ہے. سوالیہ نشان اس لیے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ جی آپ ہمیں کہتے ہیں ہم آپ کے مسائل حل کریں گے، ہمارا مسئلہ ہے بجلی، ہمارا مسئلہ ہے گیس نہ ہونا، ہمارا مسئلہ ہے مہنگائی، ہمارا مسئلہ ہے دہشت گردی، ہمارا مسئلہ ہے بے روزگاری، اور اس کو لیڈ کرتی ہے کرپشن بھی. پچھلے حکومت میں آپ ان کے ساتھ تھے، آپ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ تھے، چودھری برادران کے ساتھ تھے، تب بھی یہ مسئلے تھے. یہ حکومت جب پیپلز پارٹی کی آ رہی تھی، جب کیمپین چل رہی تھی الیکشن کی، تو تب بھی آپ نے ان کا ساتھ دیا. حکومت جب یہ آ چکی ہے اب ان کی، اور یہ پرابلمز ابھی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، تو پھر ایم کیو ایم کا کیا بھروسہ ہے کہ ایم کیو ایم تو جو حکومت میں ہوگا اس کے ساتھ چلیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے ہاں یہ کہا گیا کہ ڈیموکریسی آئی ہے اور اس کی کنٹینویشن، اور خاص کر سندھ کے جو اربن اینڈ رورل کا ایک بڑا ڈیلیکیٹ افیئر ہے، اس کی وجہ سے ایم کیو ایم نے ضروری سمجھا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم بہت سارے شکوے شکایتوں کے باوجود ابھی تک پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. پی ایم ایل کیو کے ساتھ بالکل رہے، لیکن خواہ نصاب ہو یا دیگر چیزیں ہوں، ویمن پروٹیکشن میں ہر اس ایشو پہ ہمارا بڑا کلیئر کٹ اسٹینڈ تھا. کسی کرپشن میں نہ پچھلی حکومت میں نہ اب اپنا حصہ ہم نے بٹایا. کوئی ہر داغ ہے ظلم بجز داغ ندامت. ہم ود ان دا سسٹم رہ کے بریچ کر رہے ہیں، ود ان دا سسٹم رہ کے ہم نے بیٹر گورننس اور گڈ گورننس کے ماڈل کریٹ کیے ہیں، اور ہماری وجہ سے یہ پریشرز ہیں جو آپ شکیل اعوان صاحب کا بھی ذکر کر رہے تھے نا. تو پولیٹیکل پارٹیز سے ان کا ورکر اب پوچھتا ہے کہ بھائی جب ایم کیو ایم دے سکتی ہے عام کارکن کو ٹکٹ، تو آپ کو بھی دینا پڑے گا. تو یہ ود ان دا سسٹم رہ کے بہت ساری چینجز ہیں، اور میرے خیال میں یہی کریڈیبلٹی ہے. ود ان دا سسٹم رہ کے چینجز آئی نہیں، لوگ نہیں آ رہی ہیں. میں پچھلے سال بھی گرمیاں تھی، اس سال پھر گرمیاں آ گئی. دیکھیں، وہ تو اس وقت تک نہیں آئیں گی کہ جب تک لوگ، خواہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو ووٹ دیں، ایسے لوگوں کو نہیں چنیں گے، ان پر یہ پریشر نہیں ڈالیں گے کہ جو ہمارا مسئلہ حل کرنے والے ہوں. ہم تو گلی کا چوکیدار رکھتے ہیں تو 2 دن اس کی پرفارمنس دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس کو تنخواہ دیتے ہیں. یہاں ہم نے ملک کی چوکیداری ایسے لوگوں کو دی ہوئی ہے کہ جو بار بار فیل ہوتے ہیں، اور اگین دل بھی فیل. اس لیے ہوں گے کہ کیپیسٹی نہیں ہے، اس لیے ہوں گے کہ نیت کا تعین صحیح طور پر نہیں کیا گیا ہے، اس لیے کہ ان کا مطمع نظر جو ہے وہ پیسے بنانا ہے. ایک مل سے 37 ملیں کر لینا بظاہر تو کسی کے لیے بڑا بزنس ایک میریکل ہوگا، لیکن اگر وہ میرے اور آپ کے خون پسینے کی کمائی سے آئے ہوں وہ پیسے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ کتنی بھی اچھی بات کر لے، کتنی بھی فلاری انگلش بول لے، وہ مخلص نہیں ہے. مخلص لوگوں کو نہیں چنیں گے تو یہ مسائل رہیں گے. ایم کیو ایم ایک آپشن دے رہی ہے کہ یہ مخلص قیادت ہے، جس کو جب چانس دیا گیا اس نے پرفارم کیا. میرے خیال میں یہی ایم کیو ایم کی کریڈیبلٹی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ سن 2011 انتخابات کا سال ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتخابات جو ہیں بہرحال 2011 یا 2012 یا 2013 3 سال میں جب بھی ہوں گے they'll bring some change. پلیزنٹ سرپرائزز دینے کے لیے ہم تیار ہیں. اور پلیزنٹ سرپرائز میں کیا یہ سرپرائز ہو سکتا ہے کہ آپ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کے ساتھ مل کر چلیں؟ دیکھیے، انتخابی اتحاد تو ہم نے آج تک کسی کے ساتھ نہیں کیا ہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ بعض لوگوں کے ساتھ کی ہے. جماعت اسلامی آئی ڈاؤٹ، کیونکہ ہمارا بڑا ان کے ساتھ سیاسی اور نظریاتی شدید تر اختلاف رہا ہے. گفتگو ان سے ضرور کرتے ہیں، ہم جینوئن پولیٹیکل فورس ہیں بہرحال اس ملک کی. عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہماری گفتگو ہوئی ہے، اور ہم اس پالیسی پہ کاربند ہیں ایم کیو ایم کہ ہم تمام جینوئن پولیٹیکل فورسز کے ساتھ ڈائلاگ میں جائیں گے، گفتگو کریں گے. اور سیاسی انتہا پسندی یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا. سیاسی ایکسٹریمزم کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. صرف سیاسی یا مذہبی بھی؟ مذہبی انتہا پسندی تو میں سمجھتا ہوں کہ دین اسلام میں اس کی گنجائش ہی نہیں، کسی بھی دین میں اس کی گنجائش نہیں ہے. یہ تو اس ملک کی اقتدار مافیا اور اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک کو ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بنانے کے لیے ایک فساد پورا کا پورا
یہ کریٹ کیا تھا، اس کی اسلام میں قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ چلیں فیصل صاحب باری صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، افتخار انداوا صاحب آپ کو بہت شکریہ، سفیان یوسف صاحب آپ کو بہت شکریہ۔ یہ تمام معاملات ہمارے ملک کے بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑا ہے کہ بہت زیادہ ہیں، جس میں ڈسکشن اگر کرنے بیٹھے ہیں تو ایک کیا کئی گھنٹے آپ اس پہ ڈسکشن کر سکتے ہیں، انفارچونیٹلی اس میں سلوشن ہمیں فوری طور پہ نہیں مل سکتا ہے۔ اور پنجاب میں متحدہ قومی موومنٹ کا جلسہ 10 اپریل کو ہو رہا ہے اور یہ قذافی اسٹیڈیم میں جلسہ ہے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز اور پورے ملک میں تمام پاکستانیوں کی نظریں اس جلسے پر ہیں کہ اس جلسے میں دیکھ کر ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ متحدہ قومی موومنٹ جس کو کراچی میں بھرپور سپورٹ حاصل ہے، کیا پنجاب میں بھی اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ تب تک کے لیے مجھے علی ممتاز کو پاکستان آج رات سے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔